بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نصاب المنطق کا سبق۔ مرکب کے اقسام۔ لفظ مرکب کی دو قسمیں ہیں۔ سبق نمبر 13۔ بھائی مرکب کے یہاں سے اقسام بتا رہے ہیں کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں۔ یاد رکھو مرکب آپ نے پڑھا تھا، ایک مفرد تھا اور ایک مرکب تھا۔ مفرد کے لفظ کے جز معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کیا جائے اسے مفرد کہتے تھے، اور مرکب وہ ہے کہ لفظ کے جز معنی کے جز پر دلالت کرے اور دلالت کا ارادہ بھی کیا جائے۔ مرکب کے اقسام۔ تو مرکب کی یہاں سے تقسیم بتائیں گے کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک مرکب تام اور ایک مرکب ناقص۔ مرکب کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، ایک مرکب تام اور ایک مرکب ناقص۔ مرکب تام اس مرکب کو کہتے ہیں جس پر سکوت کرنا صحیح ہو، جس پر خاموش ہونا صحیح ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ اگر ہم کوئی بات کہہ کر خاموش ہو جائیں تو سننے والے کو اس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے تو اسے کہتے ہیں مرکب تام۔ اور مرکب ناقص اس مرکب کو کہتے ہیں کہ ہم کہہ کر کوئی بات خاموش ہو جائیں تو سننے والے کو کوئی بات معلوم نہ چلے، اسے پتہ نہ چلے کہ ہم نے کیا کہا۔ مثلا میں کہتا ہوں زید قائم، زید قائم، جیسے ہی میں کہہ کے خاموش ہوا تو آپ کو سمجھ میں آ گئی فوراً بات کہ زید کھڑا ہے۔ لیکن مرکب ناقص میں کہوں، مرکب ناقص کی مثال جیسے غلام زید، زید کا غلام، تو اب آپ کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ زید کو غلام کو کیا ہوا۔ زید کا غلام بیٹھا ہے، کھڑا ہے، اٹھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو یہ مرکب ناقص ہے۔ تو مرکب تام جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، جس کو جیسے ہی کہے متکلم ویسے ہی کہنے والے کو کہنے والے سے سننے والے کو فوراً بات پوری پتہ چل جائے، اسے کہیں گے مرکب تام۔ اور مرکب ناقص جس میں پوری بات معلوم نہ ہو۔ دیکھیے سبق نمبر 13۔ مرکب کے اقسام۔ لفظ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب تام، مرکب ناقص۔ مرکب تام ما یصح السکوت علیہ، یعنی جس پر سکوت درست ہو، یعنی متکلم جب کوئی کلام کیا تو سننے والے کو اسی سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، کسی دوسرے لفظ کا انتظار نہ کرنا پڑے، جیسے قائم۔ مرکب ناقص ما لا یصح السکوت علیہ، یعنی جس پر سکوت درست نہ ہو، یعنی متکلم نے جب کوئی کلام کیا تو سننے والے کو اسی سے پوری بات سمجھ میں نہ آئی بلکہ کسی دوسرے لفظ کا انتظار کرنا پڑے، جیسے غلام زید۔ مرکب تام کی اقسام۔ مرکب تام کی دو قسمیں ہیں، یعنی مرکب تام جو ہم نے پڑھا تھا کہ جس پر سکوت کرنا صحیح ہو، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک مرکب ایک خبریہ اور ایک انشائیہ، یعنی ایک جملہ خبریہ اور ایک جملہ انشائیہ۔ خبریہ کو علم منطق میں قضیہ کہتے ہیں، قضیہ۔ تو خبریہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ مرکب جس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہو، جس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہو، یعنی جب وہ بات ہوئی تو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے کہا کہ زید کھڑا ہے، تو آپ کہنے والے ہیں اس بات کو کہ زید کھڑا ہے۔ اب میں آپ کی بات کا یقین ایک دم نہیں کر لوں گا، یا تو یہ بات سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی۔ اگر زید واقعی میں کھڑا ہے تو یہ بات سچی ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں، اور اگر یہ بات جھوٹی ہے تو میں کہوں گا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی زید اگر نہیں کھڑا ہے تو میں کہوں گا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور انشاء وہ مرکب ہے جس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہ ہو، صدق اور کذب کا احتمال نہ ہو۔ جیسے میں آپ سے کہوں پانی لاؤ، اب یہ ایسا چیز میں نے آپ کو بتائی کہ اس سے کوئی خبر معلوم نہیں ہو رہی ہے کہ آپ کہیں آپ سچ بول رہے ہیں، آپ کہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں آپ سے پانی لینے کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا سچ بول رہے ہیں، نہیں اس میں تو میں نے کوئی بات ہی نہیں کی، ایسی کوئی خبر ہی نہ دی جو آپ کو سچ اور جھوٹ کی طرف لے جائے، بلکہ میں نے تو آپ سے ایک چیز طلب کی ہے کہ پانی لاؤ۔ بات سمجھ آئی؟ تو مرکب تام کی اقسام۔ مرکب تام کی دو قسمیں ہیں، خبر، قضیہ، انشاء۔ خبر وہ مرکب ہے جس میں صدق اور کذب کا احتمال ہو، اسے قضیہ بھی کہتے ہیں، جیسے زید قائم۔ انشاء وہ مرکب ہے جس میں صدق و کذب کا احتمال نہ ہو، یعنی صدق معنی سچا اور کذب معنی جھوٹا، جس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہ ہو، جیسے انصر مدد کر۔ مرکب ناقص کی اقسام۔ مرکب ناقص کی دو قسمیں ہیں،
مرکب تقییدی، مرکب غیر تقییدی۔ مرکب تقییدی اس مرکب کو کہتے ہیں، مرکب تقییدی، مرکب تقییدی اس مرکب کو کہتے ہیں، تقییدی یعنی قید سے، قید سے۔ مرکب ناقص کس میں بتا رہے ہیں یاد رکھنا، مرکب تقییدی اور مرکب قید سے، یعنی مرکب تقییدی نام سے ہی پتہ چل رہا ہے یعنی قید ہو، قید ہو۔ تو مرکب تقییدی اسے کہتے ہیں کہ اگر دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید بنے تو مرکب تقییدی ہے، یعنی اگر دوسرا جز ہے وہ کیا ہے، پہلے جز کے لیے قید بنے تو وہ مرکب تقییدی ہے۔ جیسے بھائی میں کہتا ہوں غلام زید، زید کا غلام۔ اب میں نے یہ ایسا جملہ بولا کہ غلام زید کہ دوسرا جو جز ہے وہ پہلے جز کے لیے قید ہے، یعنی میں نے اگر آپ کے سامنے کہا غلام تو کسی کا بھی غلام ہو سکتا تھا، کسی کا بھی، عمر کا بھی، بکر کا بھی، زید کا بھی، خالد کا بھی، عمر کا بھی، حامد کا بھی، یعنی کسی کا بھی۔ لیکن جب میں نے کہا غلام زید تو ابھی قید بن گیا، یعنی کسی کا غلام ہے، صرف زید کا غلام ہے، کسی اور کا غلام نہیں ہے۔ ایسے آپ سے میں نے کہا رجل عالم، جب میں نے آپ سے کہا رجل عالم تو رجل اگر میں خالی کہتا تو یہ کوئی بھی آدمی ہو سکتا تھا، مزدور آدمی، کارچوبی آدمی، یا کوئی بھی آدمی، غیر عالم آدمی، عالم آدمی۔ لیکن جب میں نے کہا رجل عالم تو خالی ایک ہی آدمی رہ گیا، یعنی عالم مرد وغیرہ، تو مرکب تقییدی ہے۔ تو دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید بنے تو مرکب تقییدی کہلاتا ہے، اور اگر دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید نہ بنے تو یہ مرکب غیر تقییدی کہلاتا ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے کہتا ہوں فی البستان، کیا کہا میں نے آپ کے سامنے، فی البستان احد عشر طفلا، باغ میں 11 بچے ہیں۔ یا میں اور کوئی بات کہتا ہوں، اور کچھ لے لو، زید فی البستان، زید بستان میں ہے، باغ میں ہے۔ اب یہ جو فی البستان ہے، فی کسی کے ساتھ قید نہیں ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کہا بستان تو باغ کے ساتھ ایسا نہیں ہے، فی جو ہے باغ کے ساتھ ہی آتی ہے، مسجد کے ساتھ، میدان کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، کسی کے بھی ساتھ بھی آ سکتی ہے، کتاب کے ساتھ۔ یہ اسی کے لیے قید نہیں ہے بلکہ ہر چیز میں یہ فی آ سکتی ہے، ایسا نہیں کہ خالی فی کو اسی میں لگا سکتے ہیں، تو مرکب غیر تقییدی ہے۔ تو دیکھیں مرکب تقییدی ان کان الجزء الثانی قیدا للاول فهو مرکب تقییدی، اگر دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید بنے تو مرکب تقییدی ہے، یعنی اگر دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید بنے تو مرکب تقییدی ہے، جیسے غلام زید رجل عالم وغیرہ۔ وضاحت، غلام زید میں دوسرا جز یعنی زید، پہلے جز یعنی غلام مقید کرنے والا ہے، کیونکہ غلام کسی کا بھی ہو سکتا ہے لیکن زید نے اسے مقید کر دیا۔ مرکب غیر تقییدی، ان لم یکن الجزء الثانی قیدا للاول فهو مرکب غیر تقییدی، یعنی اگر دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید نہ بنے تو وہ مرکب غیر تقییدی ہے، جیسے فی البستان احد عشر طفلا۔ وضاحت، فی البستان میں دوسرا جز البستان پہلا جز فی کو مقید نہیں بنا سکتا، کیونکہ فی حرف ہے اور حرف مقید نہیں ہوتا، اس لیے کہ مقید ہونا اسم کا خاصہ ہے۔ سوال نمبر 1، مرکب کی تعریف اور تحقق کی شرائط بیان کریں، یعنی مرکب کی تعریف بیان کرنا ہے۔ تو مرکب کی تعریف کیا تھی کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کرے اور دلالت کرے اور دلالت کا ارادہ بھی کیا جائے، اور تحقق کی یعنی حقیقت کی، تحقیق کی شرائط بیان کریں۔ اس کے کتنی شرائط تھیں مرکب کی؟ تو مرکب کی 4 شرطیں تھیں، آپ نے پہلے پڑھا تھا مرکب کی کتنی شرطیں ہیں کہ ان کی وجہ سے اگر وہ نہیں پائے گی تو وہ بھی مرکب بھی نہیں پایا جائے گا، آپ نے پڑھا تھا نا پیچھے، تو اس کی آپ نے پڑھی تھی 4 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 4۔ پہلی یہ کہ لفظ کے اجزاء ہوں، معنی کے اجزاء ہوں، لفظ کے اجزاء ہوں، دوسرا معنی کے اجزاء ہوں، تیسرا لفظ کے اجزاء معنی مرادی کے اجزاء پر دلالت بھی کریں، چوتھا اور وہ دلالت مقصود بھی ہو۔ مرکب تام و ناقص کی تعریف مثالوں کے ساتھ کیجیے۔ تو مرکب تام جس پر سکوت کرنا صحیح ہو، ٹھیک ہے، اور مرکب ناقص جس پر سکوت کرنا ٹھیک نہ ہو، یعنی مرکب تام جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، مرکب ناقص جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے۔ سوال نمبر 3، مرکب تقییدی اور غیر تقییدی کی تعریف کرو۔ تو مرکب تقییدی کی تعریف کیا تھی کہ پہلا جز دوسرا جز پہلے جز کی قید بنے مرکب تقییدی کہلاتا ہے، اور دوسرا جز پہلے جز کی قید نہ بنے تو مرکب غیر تقییدی کہلاتا ہے۔
سوال نمبر 4، قائم فی الداری میں مرکب تقییدی ہے غیر تقییدی ہے؟ تو فی الداری میں یہ مرکب غیر تقییدی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سبق کو اچھی طریقے سے سمجھا ہوگا اور دھیان سے پڑھا ہوگا۔ میری امیدوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول عطا فرمائے، اور آپ روزانہ یوں ہی ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک کتب منطق، کتاب منطق جو نصاب المنطق پڑھا رہے ہیں، اس کو دیکھا کریں اور سنا کریں، اور اگر کوئی غلطی باقی ہو تو ہمیں بتایا کریں کامنٹ باکس میں، اور اگر مزید اور پڑھنا ہے تو اور بھی ہمارے کامنٹ باکس میں بول دیا کریں انشاءاللہ تبارک تعالی۔ اگر آپ کا سہارا ہوگا تو میں اچھی طریقے سے پھر پڑھانے کی ہمت بھی ہوگی میری، پھر میں اور بھی اچھی طریقے سے پڑھاؤں گا، اگر آپ تھوڑا مجھے سہارا دیں گے، کہ اگر آپ کامنٹ کر کے مجھے بتائیں گے کہ میں صحیح پڑھا رہا ہوں یا نہیں پڑھا رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔